الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. قابل تکریم معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور وہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے۔ وہ عظیم نعمت ایمان اور اسلام ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس فتنے کے دور میں ہر نماز کے بعد، بلکہ یوں کہیں کہ اگر ہر وقت ہر آن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت تک باقی رکھیں اور ایمان کو ہمیں جنت میں داخلہ کے لیے سبب اور ذریعہ بنائیں۔ یہ دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آج کے دور میں امت مسلمہ دنیا کے بہت سے مسائل سے دوچار ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ مایوسی کا شکار ہو کر وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر کر بیٹھ گیا ہے، اور امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو مایوس تو نہیں ہوا لیکن وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے، یعنی وہ ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر کامل یقین نہیں رہتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے بزرگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے بیانات کو سننا چاہیے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ جب مدینہ واپس لوٹ رہے تھے، وہ ایسی حالت تھی کہ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہو چکے تھے، اور باقی صحابہ زخموں سے چور تھے۔ ایسی حالت کے اندر کفار مکہ نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ صحابہ کو مینٹلی طور پر ڈرانے کے لیے ان کے پاس پیغام بھجوایا کہ مدینہ والوں سے جا کر کہہ دو کہ کفار مکہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ پھر تمہارے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ وہ مینٹلی طور پر ڈر جائیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب یہ پیغام پہنچا تو ان کے خیال کے مطابق صحابہ کرام کو ڈرنا چاہیے تھا، ان کو مایوس ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس پیغام کے ذریعے ایمان اور بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ اعلان کیا تو ہر ایک صحابی لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہوا کہ ہم ان سے دوبارہ جنگ کریں گے۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 70 صحابہ کو بھیجا اور ان کا پیچھا کیا۔ پھر ابو سفیان کفار مکہ کا اس وقت لشکر کا امیر تھا، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کفار مکہ کا اس وقت لشکر کا امیر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابھی بھی یہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر اتنے مضبوط ہیں، ہم نے انہیں
اتنے زخم پہنچائے اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، لیکن انہیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہے۔ تو اس سے ابو سفیان نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے لیے اب کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ تو اس لیے تو یہ بات رہی کہ مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے، مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس خالق پر ایمان رکھتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں سلطنت دینا بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سلطنت کو لینا بھی ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں سلطنت کو اور رزق دینا بھی ہے۔ تو جب ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اب مایوسی کے شکار ہونے کی حالت میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تو ایسے حالات کے اندر معاشرے کے اندر برا ماحول پیش آتا ہے۔ سب سے پہلے معاشرے کے مسائل کو سمجھنا ہے، پھر مسائل کو سمجھنے کے بعد ان مسائل کو صحیح طریقے سے ان مسائل کا حل نکالنا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جہالت کا، کہ امت مسلمہ جہالت کے اندر مبتلا ہے۔ اور وہ کس طور پر؟ کہ امت مسلمہ کے پاس نہ تو دینی کامل ہے، یعنی دینی شریعت کا دین مکمل طور پر بھی نہیں ہے، اور نہ وہ تعلیم ہے، نہ وہ تعلیم کامل طور پر ہے جو اپنے دشمن کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر رکھنے کے لیے جو علم ضروری ہے، یعنی دنیاوی علم، وہ بھی امت مسلمہ کے پاس کامل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے امت کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ ہے جہالت کا۔ تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم پر غور کرنا چاہیے۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ اخروی یعنی دینی امور ہی کو حاصل کیا جائے، دینی تعلیم ہی کو حاصل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اکرام جب اس کو بیان کرتے ہیں تو بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کی غلط فہمی کے بجائے یوں کہہ لیں کہ بعض لوگ بصراحت زبان یوں کہہ بیٹھتے ہیں کہ ان علماء کو کیا ہو جاتا ہے، ہماری اولاد کو ترقیات سے یہ غافل کر رہے ہیں، یعنی ان کو دنیاوی علم حاصل کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ حالانکہ علماء کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کو اور امت مسلمہ کو ہر آن کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہر عہدے پر مسلمان فائز ہونا چاہیے۔ ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ کلکٹر ہو تو وہ مسلمان ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہو تو وہ مسلمان ہونا چاہیے، پولیس والا ہو تو وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان کا کام پیش آ جائے تو وہ فوراً اس کو حاصل کرا سکے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اس لیے اس غلط فہمی کو سب سے پہلے نکالنا چاہیے، پھر علماء پر اعتماد کر کے، علماء کی بات کو تسلیم کر کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے انسان اور اپنی اولاد کو مسلمان بنانا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب یہ رہے گا کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنا دیں، پھر شریعت کے تابع بنا کر اب دنیاوی جو کام کرنا ہے وہ کرے، دنیاوی کام کو انجام دینا ہے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر دے، شریعت سے خارج ہو کر دے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اخروی اعتبار سے ہو۔ اس لیے کہ جب شریعت کامل ہمارے پاس موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں جہالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے اپنی تربیت، اپنی تعلیم و تدریس کے ذریعے
ایسی جماعت کو پسند کیا اور ایسی جماعت کو منتخب کیا تیار کر کے، اس جماعت نے پوری دنیا میں پھر کر پوری جہالت کو ختم کر کے تعلیم کے دائرے میں لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو انقلاب خیر پیش آیا دنیا میں، وہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی پیش آیا تھا، اور نہ اگر اب جہالت آ گئی تو اب دوبارہ وہ پیش آنے والا بھی نہ ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، اپنے جوانوں کی تربیت کی جائے۔ آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر بچہ رونے لگا تو اس کو فون پکڑا دو، فون پکڑا دیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ مسئلہ پیچیدہ ہونے کے نتیجے میں برے نتائج پیش آئیں گے۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو آپ نہ اس کو ڈانٹ سکیں گے، اگر آپ نے ڈانٹا تو اس کے نتائج برے پیش آئیں گے۔ اس لیے اگر بچہ چھوٹا ہے تو اسی کے مطابق پیار پریم سے، محبت کے طریقے سے اسے سمجھایا جائے، اس کو کتابوں کی تعلیم دی جائے، موبائل میں مشغول نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل قوم، ان کی ایک محلے کے اندر موبائل کی دکان کھولی گئی، تو محلے والوں نے احتجاج کیا کہ ہمارے محلے میں موبائل کی دکان نہیں ہونی چاہیے۔ محلے والوں نے احتجاج کر کے اس دکان کو نکلوا دیا محلے سے، اور پھر وجہ پوچھی کہ بھئی کیوں نکلوایا، تو کہا کہ ہم اپنے بچوں کو 20 سال کی عمر تک ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم ان کو کیوں حاصل کرنی ہے؟ تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے دنیا پر حکومت کر سکے۔ وہ دنیاوی امور کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھتے ہیں۔ اور آج ایک مسلمان ہے کہ جس کو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، پھر اس کے باوجود اس معاملے میں غفلت کیوں ہوتی ہے؟ مسلمان جب بچہ اگر اسکول میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر وہ موبائل دیتا ہے۔ پھر موبائل دینے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ بچہ اگر رات کو سوئے تو سونے دو فون کے ساتھ، وہ الگ کمرے میں، ماں باپ الگ کمرے میں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ موبائل میں بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور اس کے نتائج کیا پیش آئیں گے۔ اور یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے، یہ بچیوں کی بھی بات ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ارتداد کا جو مسئلہ پیش آیا ہے یہ موبائلوں کے ذریعے ہے۔ موبائل ایک اژدہا ہے، موبائل ایک زہر قاتل ہے، انسان کو اندر سے نچوڑ لیتا ہے۔ اس کا صرف آپ کو ظاہری طور پر جسم نظر آتا ہے، لیکن انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نہ تو اس کی انسانی طاقت رہتی ہے، نہ روحانی طاقت رہتی ہے، یعنی وہ نہ اسلامی امور کو انجام دیتا ہے ٹھیک طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات بھر اگر موبائل دیکھے گا، پھر فجر میں آنکھ کھلی نہ کھلی، اگر کھلی تو بھی فجر کی نماز کے اندر جو رات کو موبائل میں دیکھا ہے وہی نماز کے اندر یاد آتا رہے گا۔ تو یہ موبائل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ اولاد کی فکر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، خاص طور سے لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جب ان کو اسکول کے اندر داخلہ کرانا ہے تو سب سے پہلے یہ انجام اور سب سے پہلے اس کا نتیجہ نکالیں کہ کون سی فیلڈ ہماری لڑکیوں کے لیے اچھی ہے،
اور کون سی فیلڈ ہمارے لڑکوں کے لیے اچھی ہے. پھر اب یہ بات رہے گی کہ بالغ لڑکی ہو جائے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے بھی منع فرمایا تھا. اگرچہ اس کی حدود بیان کی ہے لیکن آج کے دور میں کوئی حدود نہ بھی رکھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چوراہے پر ہوس کے بھیڑیے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اپنی نظروں کے ذریعے مسلمان شہزادی اس کی جسمانیت اور اس کی خوبصورتی پر نظر ڈال کر اس کو بدتمیزی پر ابھارتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اگر اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، کیوں پڑھانا تو ضروری، اس سے منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو موجودہ دور ہے تو موجودہ دور اور اس کا جو مستقبل ہے، ہر بچے کا، ہر ایک انسان کا جو مستقبل ہے وہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر وہ تعلیم سے تنہا ہے، تعلیم سے خالی ہے تو اس کے لیے نہ تو وہ نوکری کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ تعلیم سے خالی ہے تو وہ نہ اپنی لڑکی کا نکاح بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے تعلیم تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو خود اسکول کے اندر چھوڑنے جائیں، اپنے بچوں کو خود کالج کے اندر چھوڑنے جائیں، اور کبھی کبھی خود بظاہر اپنے ارادے سے چلے جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ ہیں. کہیں بچہ کسی غلط بچے کے ساتھ رہ کر غلط راستے پر تو نہیں نکل چکا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے اندر مبتلا ہیں، اور نشہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے سن کر بھی تعجب ہوتا ہے. کولگیٹ کے ذریعے نشہ کیا جاتا ہے، کولگیٹ کو جلا کر اس سے زور سے سونگا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے نشہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سائیکل کی جو ٹیوب ہوتی ہے وہ جب پنچر ہو جائے اس کو جلا کر اس کو زور سے سونگا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی نشہ کیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نشہ ام الخبائث، یعنی تمام برائیوں کی ماں، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب جس انسان کے اندر نشہ آ جائے گا تو وہ تمام برائیوں کا منبع بن جاتا ہے، تمام برائیوں کا مرجع بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور تربیت کے لیے بتلایا کہ سب سے پہلے ان کو چھوٹے ہی کے اندر تربیت کی جائے. جہاں تک ہو سکے تو موبائل سے ان کو دور رکھا جائے. اگر کسی سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بچے صرف گیم ہی تو کھیلتے ہیں یا بچے کارٹون ہی تو دیکھتے ہیں. نہیں، آج کل آپ دیکھیں اگر کارٹون کی حقیقت کو دیکھا جائے تو کارٹون کی حقیقت ہی کے اندر بچے کے اندر مورتیوں کی پوجا سکھلائی جاتی ہے. بہت سے کارٹون اس طرح ہوتے ہیں جس کے اندر جادوگری دکھلائی جاتی ہے کہ ایک درخت ہے، درخت کے اندر سے یہ کام ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، درخت سے مانگنے سے یہ ہو جاتا ہے. یہ عقائد کو بگاڑتے ہیں. بچے کا جو ذہن ہوتا ہے اس ذہن کے اندر جب اس طرح کے عقائد پہنچیں گے تو پھر وہ بڑے ہو کر کس نتیجے پر پہنچے گا آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں. اور اپنی لڑکیوں کو جو فون دیتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ فون کو چیک کریں، فون کو روزانہ چیک کریں، اور جو ان کی کوچنگ کا جو وقت ہے، ان کا جانے کا وقت، ان کے آنے کا وقت، اسی طرح اسکول جانے کا وقت، آنے کا وقت، اس کو نوٹ کریں. نوٹ کرنے کے بعد روزانہ اسی وقت پر اگر گھر پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی آنے میں دیر ہو جائے تو اس کو سرسری نظر سے نہ جانے دیں. اگر آپ نے ایک مرتبہ جانے دیا تو دوسری مرتبہ ہوگا، پھر اس طرح بڑھتے ہی چلے جائے گا. اس لیے اگر پہلی مرتبہ بھی ہو تو اس سے وجہ پوچھیں دیر سے آنے کی. اگر معقول وجہ ہو تو جانے دیں، لیکن اگر بچہ چپ ہو جائے
تو اس کو سرسری نظر سے نہ جانے دیں، بلکہ اس کی جانچ کی جائے، اور کبھی کبھی ہو جائے اگر خود نہ چھوڑنے جاتے ہوں بلکہ رکشہ والا لے جاتا ہو یا کوئی سواری طے کر رکھی ہو تو خود جائیں، کبھی کبھی غلطی سے پہنچ جائیں، یعنی ان کے وقت سے پہلے پہنچ کر جا کر دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اسکول سے نکل رہا ہے، کس کے ساتھ نکل رہا ہے، اور پھر جس کے ساتھ نکلے اس کو دیکھیں کہ اس کا اخلاق کیسے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوست کو دوست سے پہچانا جاتا ہے، دوست جس طرح ہوگا اسی طرح اس کا دوست بھی ہوگا، اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر اپنی بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں رکھیں گے تو آگے جا کر وہ مرتد ہو جائے گا، مرتد ہونے کے بعد والدین پر اس کا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے اول مرحلے کے اندر اس کی تربیت میں غفلت برتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور مشکات شریف کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے نامہ اعمال کے اندر نہ تو حسنات داخل ہو سکتے ہیں یا اور سیئات بھی داخل نہیں ہو سکتے، یعنی گناہ بھی نہیں لکھے جائیں گے۔ لیکن تین کام ایسے ہیں، تین خوش قسمت ایسے ہیں، خوش قسمت بندے ایسے ہیں جن کے امور مرنے کے بعد بھی جاری ہوتے ہیں، جیسے صدقہ جاریہ، یعنی کسی نے کوئی پانی کا پمبر کھلوا دیا، اسی طرح کوئی صدقہ جاریہ اس نے کر دیا تو مرنے کے بعد اس کے صدقہ کا جب تک وہ کام جاری رہے گا اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح وہ علم، یعنی وہ عالم جس کے علم سے اس کے مرنے کے بعد امت فائدہ اٹھا رہی ہو، چاہے تو کتاب کی شکل میں ہو یا اس نے وہ علم کسی کو پڑھا دیا ہو۔ اور اسی طرح نیک اولاد ہوگی تو وہ اس کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی۔ اگر اولاد کی تربیت ٹھیک طریقے سے کی ہوگی تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی۔ اگر اولاد کی تربیت ہی کے اندر غفلت برت لی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے، نتیجہ یعنی دیکھا بھی گیا حقیقتاً کہ اولاد اس طرح ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کو کندھا دینے کے لیے بھی رہتی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب وہ مرتد ہو جائے گی تو ماں باپ سے الگ ہو جائے گی، تو پھر ماں باپ کو کندھا دینے کے لیے بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اولاد کی تربیت شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، یعنی نہ تو اتنی زیادہ سختی کی جائے کہ بچہ گھر سے ہی نکل جائے، بلکہ پیار محبت کے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اور ان پر جو نظر رکھی جائے تو وہ دشمن کی نظر رکھی جائے۔ کیوں؟ اپنے اولاد کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر کھانے پینے کے اندر معاملہ کیا جائے، لیکن جو نظر رکھنی ہے وہ دشمن کی طرح نظر رکھنی ہے۔ جس طرح ہم اپنے دشمن پر نظر رکھتے ہیں اس طرح اولاد پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ہمارا بچہ کسی غلط راستے پر تو نہیں نکل گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔